واقع تھی جس کا نام شمس نگر تھا۔ اس ریاست کے بادشاہ کا نام شاہ سلیمان تھا، نہایت انصاف پسند، نرم دل، مگر وقت کا سخت گیر حکمران۔ شاہ سلیمان کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ فہد، جو محل کی نرمیوں، استادوں کے درس اور فوجی مشقوں میں پالا گیا تھا۔ مگر وہ ایک کمی رکھتا تھا، وہ اپنی رایا کو جانتا نہ تھا۔ وہ ان کے دکھ، ان کی غربت، ان کی محنت، ان کے لہجوں سے نہ آشنا تھا۔ ریاست میں ہر سال فصلی بارشیں آتیں، پہاڑوں سے ندی نالے بہتے اور کھیت ہرے بھرے ہو جاتے۔ مگر اس برس بارش نہ ہوئی، پہاڑ خاموش ہو گئے، ندیوں کے سینے خشک ہو گئے، کنویں پیاسے رہ گئے اور فصلیں جلنے لگیں۔ رعایا پریشان، کسان بدحال، عورتیں پانی کی تلاش میں میلوں چلنے لگیں۔ بادشاہ نے ہنگامی دربار بلایا، مشیران، سرداران اور عالموں سے مشورے ہوئے۔ سب نے کہا، پہاڑوں کے چشموں سے ایک نہر نکالے جو شہر تک لائی جائے۔ شاہ سلیمان نے یہ ذمہ داری اپنے بیٹے شہزادہ فہد کو دی۔ بیٹا، آج سے تم صرف میرے وارث نہیں، اس قوم کے خادم بھی ہو۔ جاؤ، ان کے ساتھ جیو، ان کے ساتھ کھودو، ان کے ساتھ پیاسے رہو، تب جا کے بادشاہت کا حق حاصل ہوگا۔ نہر کی تلاش اور سفر کا آغاز۔ شہزادے نے پہلی بار محل کے آرام چھوڑے۔ اس نے چمکدار لباس اتارے اور ایک سادہ مزدور جیسا لباس پہنا۔ اس کے ساتھ 10 بااعتماد محافظ، 2 انجینئر اور ریاست کے چند بزرگ تھے۔ وہ پہاڑوں کی طرف نکلے، وہاں جا کر لوگوں سے ملے، پانی کے آثار تلاش کیے۔ کئی دن وہ پہاڑوں میں گھومتے رہے، راستے کٹھن، پتھر سخت، دھوپ شدید۔ شہزادہ فہد نے خود نقشہ بنایا، خود لکڑیاں کاٹیں اور پہلی بار اپنے ہاتھوں سے کدال چلائی۔ ایک دن وہ ایک بڑے بوڑھے سے ملا جو کہتا تھا، آتا آرچی، میرے باپ دادا بتایا کرتے تھے کہ اس پہاڑ کے اندر ایک چشمہ چھپا ہوا ہے جو پرانے زمانے میں نہر چلاتا تھا، مگر اب مٹی تلے دفن ہے۔ شہزادے نے اسی بات پر یقین کیا۔ پہاڑ کھودنے کا کام شروع ہوا۔ ہفتے بیت گئے، راشن کم ہو گیا، مزدور تھکنے لگے، مگر شہزادے نے حوصلہ نہ ہارا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کھدائی کی، مزدوروں کو پانی دیا اور ان کا حال پوچھا۔ پھر ایک دن میں ایک نمی آئی اور کچھ ہی دیر بعد ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ لوگ خوشی سے رو پڑے۔ شہزادہ سجدے میں گر پڑا اور اعلان کیا، یہ نہر صرف پانی کا راستہ نہیں بلکہ رایا سے میرا رشتہ ہے۔ نہر کی تعمیر، سازش اور دشمنی۔ نہر کھودنے کا کام جاری رہا۔ شہزادہ خود روزانہ نگرانی کرتا، مزدوروں کے ساتھ کھاتا، ان کے بچوں سے ملتا، ان کے دکھ سنتا۔ اس کا دل نرم ہونے لگا۔ وہ اب شہزادہ نہیں لگتا تھا، خادم لگتا تھا۔ رایا نے پہلی بار اسے اپنا سمجھا، مگر دوسری طرف ہمسایہ ریاست ذلماستان کے حکمران بادشاہ راقم نے یہ خبر سنی کہ شمس نگر پانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اسے خوف ہوا کہ اگر یہ قوم خود کفیل ہو گئی تو وہ کبھی اس کے زیر اثر نہیں رہے گی۔ اس نے خفیہ سازش کے تحت کچھ غدار مزدور نہر میں داخل کیے، جنہوں نے ایک رات نہر کا حصہ توڑ دیا۔ پانی رخ بدل گیا، کچھ علاقے میں سیلاب آ گیا اور بدنامی شہزادے کی سر لگی۔ دربار میں شور مچا، عوام پریشان۔ سازشی لوگ یہ کہنے لگے، شہزادہ نالائق ہے، نہر برباد ہو گئی۔ شہزادہ دل شکستہ ہوا، مگر اس کے باپ نے کہا، فہد، اب وقت ہے تم ثابت کرو کہ یہ نہر صرف پانی نہیں، تمہارے ایمان، قربانی اور وعدے کی علامت ہے۔ قربانی، عوامی بیداری اور کامیابی۔ شہزادے نے خاموشی سے دوبارہ کام شروع کیا۔ اس نے اب ہر مزدور کو جانچنا شروع کیا، سازشیوں کو نکالا اور عوام کو ساتھ ملایا۔ عورتیں کھانے بنانے لگیں، بچے پانی لانے لگے، بوڑھے دعائیں دینے لگے۔ پورا شہر ایک ٹیم بن گیا۔ پھر ایک دن دشمنوں نے حملہ کیا تاکہ نہر مکمل نہ ہو۔ شہزادے نے دفاع کیا مگر مکمل جنگ سے گریز کیا۔ اس نے دشمنوں کے قیدیوں سے کہا، جنگ سے کچھ نہیں ملتا، آؤ اس نہر میں ہاتھ پٹاؤ۔ قیدی حیران، عوام فخر سے جھوم اٹھی۔ کچھ ہی دنوں میں نہر مکمل ہو گئی۔ پانی دور دراز کے گاؤں، کھیتوں، مسجدوں اور مدرسوں تک پہنچا۔ سبزیاں اگنے لگیں، اناج آیا، لوگ خوشحال ہونے لگے۔ شاہ سلیمان نے شہزادے کو گلے لگایا اور کہا، آج تو صرف میرا بیٹا نہیں، پوری قوم کا بیٹا ہے۔ بادشاہت، آخری پیغام اور اخلاقی سبق۔ سالوں بعد جب شاہ سلیمان وفات پا گیا تو شہزادہ فہد بادشاہ بنا، مگر اس نے تخت پر بیٹھنے سے پہلے تمام مزدوروں کو دربار میں بلایا، ان کے پاؤں دھوئے اور کہا، میری بادشاہت تمہاری دعاؤں سے ہے۔ یہ تخت صرف عزت کا نہیں، خدمت کا بوجھ ہے۔
آج بھی اس نہر کے کنارے ایک تختی نصب ہے جس پر لکھا ہے، یہ نہر شہزادے فہد نے اس وقت بنائی جب وہ محل کے نہیں عوام کے قریب تھا۔ اس نے ہاتھ میں تلوار نہیں کدال تھامی اور دشمن کو ہرا کر نہیں عوام کا دل جیت کر بادشاہ بنا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے قیادت تاج سے نہیں خدمت سے آتی ہے، جو قوم کی پیاس بجھاتا ہے وہی اصل بادشاہ ہے، کہلاتا ہے۔ جو دشمن سے نفرت نہیں بلکہ اصلاح کا راستہ چنتا ہے وہی تاریخ میں زندہ رہتا ہے، اور جو شہزادہ رعایا کے درمیان آ کر جیتا ہے وہی خادم بادشاہ بن کر دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔